بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ اولیاء کرام کے فرمانات معتبر ہیں یا مولویوں نے جن بڑے مولویوں کو امام بنایا ہوا ہے جن کی یہ پیروی کرتے ہیں کہ ان کا کلام معتبر ہے۔ اولیاء کرام کا مولویوں سے اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کبھی بہانے سے کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، اور کبھی حدیث کو خود کہہ دیتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں یہ من گھڑت ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اس طرح کئی چیزیں یہ اپنی طرف سے اپنے مولویوں کو اہمیت دیتے ہیں، قرآن و حدیث دونوں کو اہمیت نہیں دیتے، تو اس لیے ان کے کلام کو معتبر نہیں کہہ سکتے۔ اب جس طرح مثال کے طور پر احمد رضا خان صاحب جو ہیں وہ اپنی کتاب حرمت سجدہ تعظیم کے 72 صفحے پر لکھتے ہیں کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، جبکہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اب اس نے نہ کوئی حدیث پڑھی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کا کلام جو ہے وہ میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، خود اپنی طرف سے ہی کہہ دیا۔ اور یہ بڑے بڑے مولوی اسی طرح کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے ہی کوئی قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں، خود کہہ دیتے ہیں کسی چیز کو حرام کسی کو حلال، حالانکہ وہ قرآن و حدیث دونوں کے خلاف ہوتی ہے، لیکن یہ مولوی کی بات کو فالو کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اسی طرح دیکھیں آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی بزرگ ہستی ہیں، حضور کی مراد ہیں، باقی صحابہ مرید ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عمر جو ہے اے عمر تو مثل موسیٰ علیہ السلام ہے، اور فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ نبی ہوتے۔ اور پھر ان کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فرما رہے ہیں کہ یہ اول مہاجرین میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو مہاجرین ہیں میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور پھر یہ اہل بدر میں ہیں جن کے بارے میں بھی قرآن پاک میں بشارت ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو آزما لیا ہے، اب کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ یہ جنتی ہیں، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی۔ اور پھر عشرہ مبشرین میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر جن 10 صحابہ کا فرمایا کہ یہ جنتی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان میں بھی موجود ہیں، اور بیت رضوان میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ تمہارے ہاتھ پر اے نبی درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر بزرگ صحابہ ہیں اور کتنی بشارتیں ان کے متعلق ہیں کہ وہ اللہ ان سے راضی ہیں، تو انہوں نے دیکھیں 20 تراویح مقرر کی، سب روایتوں میں موجود ہے۔ تو اب مولوی آنے بہانے کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں نبی پاک نے 20 بھی پڑھی ہیں 12 بھی پڑھی ہیں اور 8 بھی پڑھی ہیں، اس لیے کوئی 8 پڑھتا ہے کوئی 12 پڑھتا ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 مقرر کی تھی۔ تو کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 20 پڑھی ہیں اور کبھی 12 اور کبھی 8 پڑھی ہیں؟ وہ تو 7 پڑھتے تھے، اور پھر یہ کہتے ہیں جی ہم اتنا ہی قرآن 8 میں پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ اب کیا ہے، بزرگان دین کے قول و فعل کا انکار کرتے ہیں اس طرح، اور اپنے مولویوں کو اہمیت دیتے ہیں اسی طرح۔ اور کبھی کہتے ہیں نبی پاک نے نہیں پڑھی، بھائی ٹھیک ہے پھر ان کو سنت موقدہ نہیں کہیں گے تو، لیکن
جتنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کی ہیں تو حضرت عمر ان سے زیادہ معتبر ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے معتبر نہیں ہو سکتے، چاہے سارے مولوی اکٹھے کر لو تو وہ ان سے معتبر نہیں ہو سکتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو جو مقرر کی ہیں یہ اس کا انکار کرتے ہیں. کتنے فرقے انکار کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اسی طرح اب سجدہ تعظیم کا دیکھیں، قرآن پاک میں حکم ہے. قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا تو آدم علیہ السلام بھی اللہ تو نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، اور لعنتی ملعون ابلیس نے نہیں کیا. تو اب مولوی انکار کرتے ہیں. قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں آئی جیسے یہ آیتیں جن میں سجدہ تعظیم کا حکم ہے یا ثبوت ہے جو ان کو منسوخ کریں، کوئی آیت نہیں آئی. یہ اپنی طرف سے منسوخ کر دیتے ہیں. اب دوسری جگہ دیکھیں، سجدہ تعظیم کا ثبوت جو ہے سورہ یوسف میں 99 نمبر اور 100 نمبر آیت جو ہے تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا وہ استقبال کر کے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی اور والدہ جب محل میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو تخت پر بٹھایا اور پھر خود تخت پر چڑھے. جب یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے تو ان کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا. تو آگے یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے باپ، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور احمد رضا صاحب اپنی کتاب حرمت سجدہ تعظیم میں لکھتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو عقل سے دور، سمجھ سے باہر کہ باپ نبی، عمر میں زیادہ، مرتبے میں زیادہ، اور الٹا اپنے بیٹے کو سجدہ کرے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھ قرآن کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا، ان کی بیوی نے بھی سجدہ کیا اپنے بیٹے کو، اور ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا. اب یہ کہتا ہے کہ یہ تو عقل سے ہی دور ہے، اب اس کی عقل قرآن سے بھی افضل ہے. تو اب اس طرح کی ان کی باتوں کو کیسے کوئی مان لے گا؟ جس میں رتی ہوئی ایمان کیا وہ تو نہیں مانے گا، کیونکہ یہ قرآن و حدیث دونوں کی مخالفت کرتے ہیں. اور اولیاء کرام کے فرمانات، صحابہ کرام کے فرمانات، ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اس طرح پھر آگے دیکھیں سورہ یوسف میں ہی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی تھی کنعان اپنے بھائیوں کے پاس کہ میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھنا، ان کی نظر ہو جائے گی. قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں. تو اب یہ احمد رضا کنز الایمان اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نہیں، قمیص نہیں، تعویذ بھیجا تھا. اب قرآن کا لفظ ہے قمیص، اس کا ترجمہ خود یہ کرتا ہے کرتا، تو اب تفسیر میں اس کو لکھ دیتا ہے کہ نہیں، تعویذ بھیجا تھا. اب کیا کیا ان کی باتیں ہیں. اب یہ تو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، کیسے ان کے کلام کو کوئی معتبر سمجھ لے؟ اور اولیاء کرام نے کوئی قرآن کی ایسی آیت نہیں جس کی مخالفت کی ہو، پورے قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، اور تمام احادیث جو صحیح، جو قرآن سے ٹیلی ہوتے ہیں، سب کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اور یہ قرآن و حدیث دونوں کا ہی انکار اپنی طبیعت کے مطابق جو ان کو اچھی لگے، جو ان کی سمجھ میں آئے اس کو تسلیم کرتے ہیں، ورنہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں. اب آگے دیکھیں سورۃ فرقان 8-9 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالم کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جن پر جادو ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی، تیرے متعلق کتنی جھوٹی کہاوتیں بنا رہے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے. اور یہ بخاری صاحب ان کے جو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مولوی ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے 6 حدیثیں لکھی ہیں کہ سرکار پہ جادو ہو گیا تھا.
طبیعت خراب ہو گئی تھی، بال اتر گئے تھے اور قوت ختم ہو گئی تھی، کیا کیا انہوں نے اس میں غلط بیانی کی ہے، تو یہ سب مولوی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب ان کے ان اماموں کو، یہ بخاری کو بھی امام کہتے ہیں، اس طرح کے ان کے جو امام ہیں، اور یہ احمد رضا کو بھی امام کہتے ہیں، جو قرآن کا ہی انکار کرتا ہے، احادیث کا انکار کرتا ہے، کبھی حدیث سے قرآن کو رد کرتا ہے، سارے ہی بڑے مولوی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو آپ سورۃ فرقان میں یہ دیکھ لیں، اب اس نے 6 حدیثیں لکھ ماری ہیں بخاری نے کہ جادو ہو گیا تھا۔ تو اب ان کے کلام کو کیسے کوئی معتبر سمجھے؟ اب ان کی ایک اور امام ہے جلال الدین سیوطی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے قاموس۔ اب اس میں وہ بھی قرآن کی مخالفت کر رہا ہے کہ سورۃ انعام 75 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے، کہ اے میرے باپ آزر، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو کہ وہ آزر جو ہے ان کا باپ ہے اور بت پرست ہے، بت فروش ہے اور کھلی گمراہی میں ہے، اس کی قوم بھی اور وہ بھی۔ تو یہ جلال الدین جو ان کے امام صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ آزر جو ہے یہ تو ان کا چاچا ہے، ان کے باپ کا نام طارق ہے۔ ارے خدا کے بندے، پھر مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں دیکھ لیں، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو ہیں وہ دوزخی ہیں۔ حشر میں اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں بجو کی صورت میں مٹی میں لتھڑے ہوئے پڑے ہوں گے، اور اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اسے اٹھا کر دوزخ میں پھینک دو۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں وہ آزر ہے اس کا نام، اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام مشکوٰۃ شریف کی حدیث اس میں فرما رہے ہیں کہ آزر ہے ان کے والد کا نام، اور یہ ان کا امام کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ چاچا ہے، ان کے والد کا نام طارق ہے۔ تو اس طرح یہ آنے بہانے سے یہ نہیں کہتے کہ ہم قرآن کا انکار کرتے ہیں، بلکہ قرآن کو کبھی حدیث سے رد کرتے ہیں، حدیث کو اپنی عقل سے رد کرتے ہیں، اور کبھی قرآن کی آیت کو بھی اپنی عقل سے رد کرتے ہیں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، عقل سے دور، سمجھ سے باہر، کہ یعقوب علیہ السلام باپ، بڑے، عمر میں زیادہ، علم میں زیادہ، اور وہ الٹا یوسف علیہ السلام کو، اپنے بیٹے کو سجدہ کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب قرآن میں کھلم کھلا تو ہے میرا بھائی، یہ بیچاری امت جو ہے، سادہ لو امت جو ہے، ان کو ایسے یہ گمراہ کرتے ہیں، مغالطے دیتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، صحابہ کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اور اولیاء کرام کا کوئی کلام، صحابہ کرام کا کوئی کلام قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے بھائی سب لوگ اس کو ہی معتبر سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں پھر محفل سما پر یہ جھگڑا کرتے ہیں، جبکہ اس کے ثبوت جب سرکار ہجرت فرما کر گئے ہیں تو مدینہ شریف میں آپ کا استقبال جو کیا انصار نے، تو ان کی لڑکیاں، عورتیں سب موجود تھے، اور وہ سازوں کے ساتھ وہ پڑھ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، اور پہاڑیوں سے لے کر ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تک وہ یہ کلام پڑھتے گئے سازوں کے ساتھ، یعنی گاتے بجاتے گئے، گا بھی رہے تھے۔ اب کہتے ہیں بچیاں، بھی بچیاں ساز بجانا جانتی ہیں، تو اگر بچیاں بھی تھیں تو پھر اگر ساز نہیں جائز تھا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بچے نہیں تھے، ان کو منع نہ کرتے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو۔ تو بعد میں بھی دیکھیں، اب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک صحابیہ عورت کے یہ نکاح کا باب بخاری شریف، اس میں دیکھ لیں حدیث موجود ہے کہ آپ ایک صحابیہ عورت کی شادی میں گئے ہیں، اور وہاں بھی عورتیں ساز بھی بجا رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں اور گیت گا رہی ہیں، اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بیٹھ کے سنتے رہے۔ تو انہوں نے آپ کو دیکھ کر پہلے وہ ترانے، یعنی اپنے ان شہداء کی یاد میں جو بدر میں شہید ہوئے تھے، وہ ان کے متعلق ان کے فخریہ کلام گا رہی تھیں۔ سرکار کو دیکھا تو نعت شروع کی، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ
پسند تو ان کو وہ گیت تھے، اب میری وجہ سے انہوں نے اس کو بدلا ہے، تو اور میں وہی گاؤ جو پہلے گا رہی تھیں، وہ اسی طرح گاتی رہیں، ساز کے ساتھ گاتی رہیں۔ اب یہ سب حدیثیں انہوں نے ہی لکھی ہیں، اور سماج جو بزرگان دین سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ حرام ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ پھر دیکھ لیں، کھلم کھلا دیکھ لیں کہ یہ انکار کرتے ہیں، اور اولیاء کرام جو ہیں جتنے چشتی بزرگ ہیں سب محفل سماعت سنتے تھے۔ اب سماعت سننے والے دیکھ لو اللہ کی معرفت کو پہنچ گئے، اب یہ انکار کرنے والے جو ہیں 72 فرقے دوزکی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ ابن ماجہ فرقوں کا باب، اس میں دے لیں کتنی حدیثیں ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوزکی ہوں گے، ایک جماعت ہوگی جنتی، اہل سنت والجماعت، یا اس کے ساتھ جو لوگ، جو فرقہ لگا رہے گا، جو لوگ لگے رہیں گے وہ جنتی ہوں گے۔ اب اس طرح یہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، اپنی من مرضی کی، من پسند کی آیات جو ہیں ان کو مانتے ہیں، جو ان کے عقیدے کے خلاف، جو ان کی عقل کے خلاف ہو اس کا انکار کرتے ہیں۔ جبکہ بھائی قرآن پاک کی اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ میرا کلام ہے، میں اس کی قیامت تک حفاظت کروں گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کبھی حدیث سے، کبھی اپنی عقل سے، کبھی کہتا ہے یہ عقل میں ہی نہیں آتا، احمد رضا صاحب فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح باقی مولوی بھی اسی طرح ہیں، ان کا تو زیادہ اس لیے ہے کہ یہ سب ولی بنتے ہیں۔ یہ ویسے تو اشرف علی تھانوی صاحب بھی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شہید ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، یعنی تمہارے وہم میں گمان میں بھی نہ آئے کہ یہ مر گئے ہیں، شہید زندہ ہیں۔ تو یہ اس کی تفسیر میں لکھتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ بالکل گمان نہیں کرو، اللہ کا حکم ہے، اور آخر میں لکھتا ہے کہ مردہ کہہ بھی سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مردہ گمان بھی نہ کرو وہ زندہ ہیں، یہ کہتا ہے مردہ کہہ بھی سکتے ہیں کیونکہ مر جو گئے ہیں، قتل جو ہو گئے ہیں۔ اب یہ تو ان کی عقل ہے، تو یہ اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے جو امام جن کو کہتے ہیں انہوں نے بھی اپنی عقل سے قرآن کو جھٹلایا ہے نعوذ باللہ، اور حدیثوں کی مخالفت کی ہے۔ تو اس طرح بھائی ان کی عقل قرآن سے افضل نہیں ہے کہ ان کو مانیں۔ یہی گمراہی یہودی علماء میں تھی، وہ بھی اپنی عقل سے اس میں چینج کر لیتے تھے، توریت میں چینج کر لیتے تھے، زبور میں چینج کر لیتے تھے، ان کی آیتیں نکال دیتے تھے، اپنی طرف سے اس میں شامل کر دیتے تھے۔ یہی کچھ یہ کرتے ہیں کہ حدیث سے قرآن کی آیت منسوخ ہو جاتی ہے، اور حدیث کو مولوی منسوخ کر دیتا ہے یا رد کر دیتا ہے بالکل کہ یہ ہے ہی نہیں۔ اب کتنی حدیثوں کے بارے میں آج کل نیٹ پہ شور ہو رہا ہے، یہ کہ ایک مائی آپ پر کوڑا پھینکتی تھی، 1400 سال تو یہ حدیث تھی، کسی بڑے مولوی نے بھی انکار نہیں کیا۔ اب 15ویں صدی کے مولوی وہ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ تواتر سے بیان ہوتی آ رہی ہے۔ مولویوں کا جو قانون ہے اس میں ہے کہ جو حدیث تواتر سے آ رہی ہو اور بیان ہو رہی ہو وہ صحیح ہوتی ہے، یہ فارمولہ بھی خود بنایا ہو انہوں نے۔ اب 1400 سال کے بعد اس حدیث کو انکار کر دیا اس کا کہ یہ نہیں ہے حدیث۔ اور بھی ایسی کتنی چیزیں ہیں جن کا کتنی حدیثیں ہیں جن کا انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنی عقل سے کبھی قرآن کا انکار، کبھی حدیث کا انکار۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا ابن ماجہ میں کہ فرقوں کے باب میں کہ 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزکی ہوں گے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کا ہی انکار کرتے ہیں، اپنی عقائد کے مطابق تسلیم کرتے ہیں۔ کوئی فرقہ کسی جگہ سے قرآن کا انکار کرتا ہے، دوسرا فرقہ دوسری جگہ سے کرتا ہے، ایک ہی آیت کا سارے نہیں انکار کرتے۔ تو اس طرح میرا بھائی اولیاء کرام نے کسی قرآنی آیت کا انکار نہیں کیا، کسی صحیح حدیث جو قرآن سے ٹیلی ہوتی ہو اس کا انکار نہیں کیا۔ تو یہ محفل سماعت سننے والوں کا دیکھ لیں، وہ بزرگیوں کو پہنچے، اللہ کی معرفت کو پہنچے، بڑے بڑے ان کو مراتب نصیب ہوئے، اور یہ آپ کے سامنے ہیں کہ جو 72 فرقے جو محفل سماع کو بھی نعوذ باللہ اپنی عقل سے حرام کہتے ہیں، جبکہ حدیثوں میں جائز ہے، قرآن میں بھی ثبوت ہے 7واں پارہ کہ جب یہ سنتے ہیں کلام، یہ امام
کیا ان کا رازی صاحب فخر الدین امام فخر رازی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کلام اللہ کا ہو یا آدمی کا ہو، وہ ایک طرح سے وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ جب وہ کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سما میں یہ صوفی لوگ جو ہیں ان پر بھی گریہ طاری ہو جاتا ہے، تو اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ یہ سما سننا جائز ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں نے کتنی عرض کی ہیں، تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ بھائی ان کو بھی سمجھ عطا فرما دے مولویوں کو، اور ان کے کلام کو معتبر نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے، اور اولیاء کرام کے اعمال، ان کے کردار اور ان کے اقوال سب قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، اس لیے وہ معتبر ہیں، اعلیٰ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کو، اولیاء کرام کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔